نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف لطیف الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، شفاء شریف کے نام سے معروف ہے، الحمدللہ عز و جل اس کا درس ہمارے درمیان جاری ہے۔ پچھلے درس کے اندر، پچھلے سبق کے اندر ہم نے آیہ کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس کے ضمن کے اندر ہم نے کچھ باتیں سنی تھیں، اور انفسکم کی جو قراءت ہے، تلاوت یعنی جو پڑھی جاتی ہے قراءت، مشہور قراءت جو ہے اس کی 7 اشارہ کی قراءت، وہ انفسکم ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا۔ اس ضمن میں کافی ساری باتیں ہم نے بیان کی تھیں کہ اس سے جو بنیادی مقصد ہے بتانے کا وہ یہ ہے کہ اس رسول کی امانت داری، ان کا صدق، ان کا ناصح ہونا، خیرخواہ ہونا، یہ تمہارے درمیان معروف ہے، تم جانتے ہو ان کے بارے میں، لہذا جب انہوں نے اعلان نبوت فرما دیا تو اب اس کے بعد ان کو جھٹلانے کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے کہ ان کے ماقبل کے کردار کو، ان کی ماقبل کی سیرت کو، یعنی اعلان نبوت سے پہلے کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو خود وہ ذات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس بات کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ سچ اور حق ہے، کسی اور معجزے کی حاجت نہیں، صرف ان کی ذات جو ہے وہ بطور معجزہ یہ کافی ہے۔ اگرچہ کہ معجزات کثیر ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کردار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اپنے دعوے کے اوپر خود دلیل ہیں، خود معجزہ ہے۔ یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم کے تحت ہم نے یہ ساری باتیں اپنے پچھلے سبق کے اندر بیان کی تھیں۔ اسی کے تحت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن کریم کی جو آیت ہے سورۃ الشعراء کی وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ ہم جو ہے وہ آپ کو ساجدین کے اندر پلٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یعنی اس آیت کے تحت یہ بیان کیا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والد گرامی تک پاک ذاتوں کے ذریعے یہ منتقل ہوتے رہے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد کے اندر کثیر انبیاء کرام علیہ السلام گزرے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان سے پہلے جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام، اور اس کے بعد جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد آتے رہے وہ سارے کے سارے پاکیزہ، طیب و طاہر تھے، جس کی تفصیل پچھلی دفعہ بھی ہم نے بیان کی تھی۔ دوسری قرات جو اس کی ہے وہ ہے انفسکم، انفسکم قرات شاذہ ہے، انفسکم یعنی فا کے اوپر یہ فتحہ یعنی زبر کا پڑھنا، انفسکم۔ یہ قرات جو ہے اس کو اگرچہ کہ قرات شاذہ قرار دیا گیا، یعنی وہ قرات کے جو مشہور نہیں ہیں، لیکن یہ ایک معتبر قراتوں میں سے ایک قرات ہے کہ جس کو اجلہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے روایت کیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس آیت کو انفسکم پڑھنا ثابت ہے،
ٹھیک ہے. اولاً انفسکم کے جو معنی ہیں وہ یہ بنیں گے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انفس یہ اسم تفضیل کا صیغہ بنے گا. اسم تفضیل کا مطلب یہ کہ دوسروں کے مقابلے میں جس کے اندر زیادتی پائی جائے، دوسروں کے مقابلے میں جس کے اندر جو ہے وہ فضیلت پائی جائے، اسم تفضیل اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انفسکم کا مطلب یہ ہوا کہ تم میں سے جو سب سے نفیس ہستی ہے، تم میں سے جو سب سے نفیس ہستی، سب سے اعلیٰ، سب سے پیاری ہستی جو ہے وہ تمہارے درمیان رسول بن کے تشریف لے آئی ہے. انفسکم، تمہارے درمیان میں سے، تمہارے پاس ہی جو تم میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع، سب سے اچھے اخلاق والی، سب سے اعلیٰ اخلاق والی، یہ تمہارے درمیان رسول بن کے تشریف لے کر آئی ہے. تو یہ پوری کتاب کا موضوع ہی گویا کہ یہی ہے، انفسکم. یعنی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس بات کو ہمارے دل کے اندر راسخ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ بنیادی موضوع یہ ہے، انفسکم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ تم لوگوں میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے. اس بات کو اگر ذہن نشین کر لیا جائے گا تو خود بخود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر بڑھتی چلی جائے گی. جب دل کے اندر محبت بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی شان و عظمت ہمارے سامنے واضح ہوتی چلی جائے گی، تو خود بخود آپ کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کا شعور ہمارے درمیان یہ پیدا ہوتا چلا جائے گا. انفسکم، اس کو جو روایت کیا ہے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے سیدہ کائنات حضرت سیدتنا خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو روایت کیا ہے، اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس قرات کو روایت کیا ہے. اور مستدرک حاکم کے اندر یہ موجود ہے، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مناہل الصفا کے اندر لکھا کہ خود سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس قراءت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا. یعنی جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو انفسکم پڑھا آپ نے. صحیح یہ ہے کہ یہ انفسکم ہے، زیادہ تر قراءتیں اسی پر ہیں، مشہور قراءتیں اسی پر ہیں، لیکن یہ کہ اس کا پڑھنا بھی یہ ثابت ہے. اسی طرح تابعین میں سے مشہور بزرگ ہیں حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں. اسی طرح امام زہری ہیں، انہوں نے اس کے علاوہ دیگر بزرگوں نے اس قراءت کو اختیار کیا اور اس کو پڑھا انفسکم. تو یہ قراءت شاذہ ہے، اور قراءت شاذہ جو ہے اس کو تلاوت کرنا تو ممنوع ہوتا ہے کہ اس کو قرآن پاک کی بطور تلاوت ہم نماز کے اندر نہیں پڑھ سکتے کہ کوئی قرآن پاک کے اندر لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھنا چاہے تو یہ اس کو اجازت نہیں ہے، وہ انفسکم پڑھے گا. لیکن اگر اس کو ہم بطور تفسیر لینا چاہیں تو یہ خبر واحد کی طرح ہے، یہ خبر واحد کی طرح ہے، حدیث پاک کی طرح ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم قرآن پاک کی تفسیر کو بیان کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر بیان کر سکتے ہیں. تو یہ جو انفسکم ہے یہ ہمارے سامنے اس آیت کا معنی اور واضح کرتی ہے، اس آیت کا معنی اور واضح کرتی ہے. جیسا کہ ہم انفسکم کی تفسیر کے اندر پڑھ کے آئے، سن کر آئے کہ اس کا معنی اور مقصد کیا تھا، یہ بتانا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ تمہارے سامنے واضح ہے، بین ہے کہ کتنی اعلیٰ سیرت ہے ان کی، کتنے اعلیٰ اخلاق ہیں ان کے، اور یہی مطلب انفسکم کا بتانا ہے. انفسکم اس کو اور واضح کر دیتا ہے، اس میں ہمیں تفسیر کی حاجت پڑتی ہے، اور انفسکم سے ہمارے سامنے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ وہ رسول ہیں جو تم میں سب سے اعلیٰ و ارفع سیرت والے ہیں. انفسکم میں ہم تفسیر کرتے ہیں، لیکن انفسکم کا لفظ کیا کرے گا؟ خود ہی اس بات کو واضح کر دے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی یہ تمہارے درمیان سب سے اعلیٰ اور ارفع موجود ہے. ٹھیک ہے. آگے ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر کہ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، گراں گزرتا ہے، بھاری پڑتا ہے ان پر تمہارا مشقت میں پڑھنا. یعنی تم مشقت کے اندر پڑھو، گراں ان کے اوپر گزرتا ہے، بھاری ان کے اوپر گزرتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، اس میں بعض علماء نے عزیز کے اوپر وقف کیا ہے. تفسیر روح البیان وغیرہ کے اندر یہ بات بیان کی کہ علماء میں سے بعض نے عزیز پر وقف کیا ہے اور علیہ ما عنتم کو علیحدہ جملہ بنایا ہے.
اب اگر عزیز ان پہ وقف کر دیں، رک جائیں، تو یہ رسول کی علیحدہ سے ایک صفت بنے گی۔ عزیز کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو عزیز کا معنی ہوتا ہے غالب، جو دوسروں پر غالب ہو، جیسے عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عزیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہو العزیز الحکیم، تو یہ عزیز کا وہاں پر معنی غالب، بندوں کے اوپر غالب، جس کو غلبہ حاصل ہو، قہر و تسلط حاصل ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں پر غالب ہیں، مخلوق کے اوپر غالب ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عزیز کا لفظ استعمال ہوا۔ اور علماء نے اپنی کتابوں کے اندر، جیسے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تصنیف الریاض الانیقہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں نام ذکر کیے، وہاں ایک نام عزیز ذکر کیا ہے کہ حضور کے ناموں میں سے ایک نام عزیز ہے۔ اور عزیز کا دوسرا معنی ہوتا ہے عزت والا، جس کو عزت و شرف حاصل ہو۔ تو جب اس معنی کو سامنے رکھیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ رسول ہیں کہ جو عزت والے ہیں، بلندی عزت رکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں یہ بات بھی موجود ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، کہ عزت ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو عزیز ان کا ایک مطلب یہ ہے کہ عزیز یہ الگ سے پڑھیں گے، اور معنی یہ بنے گا کہ وہ رسول غالب ہیں دوسروں کے اوپر، یا وہ رسول جو ہے عزت و عظمت والے ہیں۔ لیکن اکثر جو پڑھا گیا ہے وہ اس کو یہی پڑھا گیا ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا مشقت کے اندر پڑھنا ان کو بھاری پڑتا ہے، یعنی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں کانٹا چبھتا ہے تو تکلیف ان کو پہنچتی ہے، اتنے حساس ہیں، اتنے تمہارے بارے میں یہ احساس رکھنے والے ہیں کہ تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور گرا ان کے اوپر گزرتا ہے، یہ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ حریص علیکم، تمہارے اوپر حریص ہیں، یعنی تمہاری اصلاح کے لیے حریص ہیں۔ یہ اس آیت کے اندر علماء نے فرمایا کہ یہ سب کو شامل ہے، سب کو شامل ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کفار ہوں، سب کے لیے حریص ہیں۔ یعنی کیا حریص ہیں؟ کفار کے لیے اس اعتبار سے حریص ہیں کہ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ کفار جو ہے وہ ایمان لے کر آ جائے، کفار ایمان لے کر آ جائیں، اور مسلمانوں کے لیے اس بات پر حریص ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رہیں اور ثابت قدم رہتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ دونوں کے لیے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حرص کا، یعنی لوگوں کے لیے حرص کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ لوگ جو ہے اسلام لے کر آئیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام کے اندر کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، یعنی ان کا اعراض کرنا، کفار کا آپ سے اعراض کرنا، آپ سے منہ پھیرنا، دین سے منہ پھیرنا، یہ آپ پر بھاری ہوا، یہ آپ پر بھاری ہوا، تو اگر آپ اس بات کی استطاعت رکھیں کہ آپ زمین میں سرنگ لگائیں یا آسمان میں سیڑھی لگائیں، یعنی زمین میں سرنگ لگا کر اور آسمان میں سیڑھی لگا کر کفار جن جن باتوں کا تقاضا کرتے ہیں، جن آیتوں کا، جن نشانیوں کا تقاضا کرتے ہیں، آپ سرنگ لگا کر اور آسمان میں سیڑھی لگا کر بھی وہ نشانیاں لے آئیں۔ اگر یہ مکمل اختیار آپ کو دے دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز بھی آپ کے حوالے کر دے، تو آپ یہی کریں گے کہ آپ زمین میں سرنگ لگائیں یا آسمان میں سیڑھی لگائیں، اور کفار جو تقاضا کرتے جائیں آپ اس کو پورا کرتے چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نشانی دیکھ کر یہ ایمان لے کر آ جائیں، یہ نشانی دیکھ کر یہ ایمان لے کر آ جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں کفار کے سامنے پیش کر دیں کہ جس کے ذریعے سے وہ ایمان قبول کر سکتے تھے، تو ہر نشانی انہی کے تقاضے کے مطابق اترے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے حریص علیکم ہیں کہ اگر آپ کے اختیار کے اندر ہو اور آپ کو یہ بات دے دی جائے کہ ویسے اختیار ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اس بات کا تقاضا نہیں کرتے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں کرتے۔ تو اگر تو ایسا ہو کہ آپ چاہیں کہ سرنگ لگائیں زمین کے اندر اور وہاں سے کوئی نشانی لا سکیں، یا آسمان میں سیڑھی لگائیں وہاں سے نشانی لا سکیں، تو لا کے کفار کو آپ دکھا دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح نہیں چاہتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمال محبت اور اسلام لانے کی جو لوگوں کی خواہش تھی کہ لوگ اسلام لے کر آ جائیں، اس کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگ اسلام لے کر آئیں۔
اور صحابہ کرام علیہم رضوان یا دیگر لوگ جو ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے علاوہ ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرص کیسی تھی، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے راہ ہدایت پر مستقیم رہنے کی خواہش رکھتے تھے کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک لقب جو ہے وہ آخذم بالحجزات ہے، آخذم بالحجزات۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک نام جو ہے وہ علماء نے ذکر کیا ہے، آخذم بالحجزات۔ حجز کہتے ہیں کہ یہ جو کمر بند ہمارا ہوتا ہے اس کو حجز کہتے ہیں، اس کی جمع حجزات ہے۔ آخذ مانے پکڑنے والا، یعنی آخذم بالحجزات کمر بند کے ذریعے پکڑنے والا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی حدیث پاک کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نام کیوں دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے پروانے ہیں کہ جو آگ میں گرا چاہتے ہیں، پروانے ہیں آگ میں گرا چاہتے ہیں، اور میں تمہارے کمر بند پکڑ پکڑ کے تمہیں اس آگ سے کھینچ رہا ہوں۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ تم جو ہے وہ آگ کے اندر گر جاؤ، لیکن میری رحمت ایسی ہے، میری خواہش ایسی ہے، تمہارے دین پر مستقیم رہنے کی خواہش ایسی ہے کہ پکڑ پکڑ کے میں تمہیں کھینچ رہا ہوں۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت کا جو مفہوم و خلاصہ نکلتا ہے اس پہ غور کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ کس طریقے سے آگ سے بچانے والی ہے، کس طریقے سے لوگوں کو آگ سے دور کرنے والی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان کیا کر دی؟ الفت پیدا کر دی، تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے۔ یعنی وہ کون سی نعمت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ بھائی بھائی ہوئے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی تھی نا، کہ جو اسلام لے کر آئی، اور آپ کی تعلیمات کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے وہ افراد کے جو آپس میں سخت دشمن تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے، آپ کی خوش اخلاقی کی وجہ سے، خوش گفتاری کی وجہ سے یہ کیا ہو گئے؟ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی وجہ سے کہ آپ نے مستقل جو ہے ان لوگوں کو تعلیم دی، آپ نے مستقل ان لوگوں کو سکھایا، تبلیغ کی ان کو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ افراد کے جو جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو کھینچتے ہوئے یہ پیچھے لے کر آ گیا۔ تو یہ ہے آخذم بالحجزات، کہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا گریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت اس بات کا نہیں تقاضا کرتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اس بات کو گوارا نہیں کرتی، لہذا لوگوں سے زیادہ جو ہے ان سے محبت کرتے ہوئے ان کو جہنم سے کھینچنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، حریص علیکم، تم پر حریص ہیں۔ یہاں دو باتیں، ایک بات قابل غور ہے کہ جیسا کہ یہ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، عزیز پہ وقف کرنا کیا ہے؟ جائز ہے کہ یہ عزیز کیا بن جائے گی؟ الگ سے صفت بن جائے گی، ٹھیک ہے، علیہ ما عنتم کے لیے پھر الگ جملہ بنے گا، لیکن حریص پر وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وقار الفتاویٰ کے اندر یہ لکھا ہے کہ حریص پر وقف کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حرص یہ ایک اچھی صفت نہیں ہے، مطلق جب بولی جائے تو اچھی صفت نہیں ہے، عام طور پہ اس کا استعمال یہ اچھے انداز میں نہیں ہوتا، حالانکہ حرص کی قسمیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض حرص جو ہے وہ محمود ہیں، پسندیدہ ہیں، کہ مومن بھی حریص ہوتا ہے، لیکن کس کا حریص ہوتا ہے؟ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا منتہا، اس کا منبع جو ہے وہ جنت جا کے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا منتہا جنت بنے گا۔ لیکن عمومی طور پر حریص جو ہے وہ اچھے الفاظ میں استعمال نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ فرمایا کہ حریص پر وقف کرنا ہی درست نہیں ہے۔ عزیز پر وقف درست ہے، لیکن حریص پہ وقف درست نہیں ہے، بلکہ حریص علیکم کہا جائے گا، کہ وہ اپنی ذات پر حریص نہیں ہے، بلکہ کس پر حریص ہیں؟ تمہارے اوپر حریص ہیں، تمہاری ہدایت پر، تمہاری بھلائی کے لیے وہ حریص ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنوں پر کمال مہربان ہیں، حد درجہ مہربان ہے۔ یہ ترقی پر ترقی ہے کہ پہلے سب کے لیے فرمایا
کہ حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم. اب یہ ارشاد فرمایا خاص مومنوں کے لیے کہ مومنوں پر تو وہ کمال درجہ مہربان ہے، حد سے بڑھ کر مہربان ہے. اب یہ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل تذکرہ فرمائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کا. لیکن جو احادیث طیبہ کی کتابیں ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت سے بھری ہوئی ہیں. اتنی احادیث ہیں اس موضوع پر کہ جس کی حد نہیں ہے. حدیث شفاعتی کو ہم لیں اگر، تو احادیث شفاعتی اتنی ساری ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، رہنمائی کرتی ہیں. 2 سے 3 حدیثیں میں یہاں پہ ذکر کرتا ہوں جو اتنی پیاری حدیثیں ہیں کہ اگر بندہ ان پر غور و فکر کرے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا وہ ہزاروں گنا اس کے دل کے اندر بڑھتی چلی جائے. یعنی حضور علیہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم سے کوئی محبت کرے گا تو جس کی فطرت سلیمہ ہوگی وہ اسی سے محبت ہی کرے گا. ماں سوائے سانپ کے، موذی جانور کے کون ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کی جائے اور وہ برائی سے بدلہ دے؟ تو سانپ کی فطرت رکھتا ہے نا کہ جس کے ساتھ بھلائی کریں اور وہ جو ہے وہ برائی سے بدلہ دے، کہ اس کو دودھ پلائیں گے تو وہ کاٹے گا وہ. لیکن اس کے علاوہ جس کے ساتھ بھی بھلائی کی جائے گی، چاہے وہ کوئی ہو، اس کے ساتھ جب شفقت کا مظاہرہ کیا جائے گا، شفقت برتی جائے گی اس کے ساتھ، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ خود بخود اس کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی. تو جو جتنی زیادہ ہم سے محبت کرے گا ہمیں اتنی ہی زیادہ اس سے محبت بڑھتی چلی جائے گی. تو بہت ساری احادیث طیبہ اس موضوع پر ہیں. ایک حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اگر اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے اعلیٰ، حسن و جمال کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے اعلیٰ، اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ دیکھیں تو سب سے اعلیٰ. یعنی مخلوق میں سب سے اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور عمومی طور پر جب بندہ کسی ایسے مقام اور مرتبے پر ہوتا ہے تو پھر نیچے والوں کی فکریں ویسے ہی کم ہو جاتی ہیں، اس کے اپنے کمالات، اپنے مراتب اتنے بڑے ہوتے ہیں، جتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا نیچے والوں کی اس کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی. وہ عمومی طور پہ نیچے والوں سے بے پرواہ رہتا ہے، اس کو خیال نہیں ہوتا. خیال ہوتا ہے تو اپنے قریب والوں کا ہوگا زیادہ سے زیادہ. لیکن ہم اس پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کتنی پیاری ہے، کتنی آپ کے اندر شفقت بھری ہوئی ہے. آپ کا سینہ مبارکہ یہ 4 مرتبہ چاک کیا گیا، 4 مرتبہ سینہ مبارکہ چاک ہوا، اور ہر مرتبہ سینہ مبارکہ کے اندر مختلف چیزیں بھری گئیں. ٹھیک ہے، وہ اس کا تذکرہ انشاءاللہ 3 آیت یہ پیش کر رہے ہیں اس کے اندر آئے گا. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی جو کتاب الکلام الاوضح کے نام سے فی تفسیری علم نشرح، جس میں آپ نے 500 صفحات پر تقریباً سورہ علم نشرح کی تشریح کی ہے آپ نے، تو اس میں یہ آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ 4 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا اور ہر دفعہ الگ الگ چیزیں بھری گئیں. ایک مرتبہ جب سینہ چاک کیا گیا نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اس میں صرف اور صرف شفقت اور رحمت بھری گئی. یعنی سراپا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفقت اور رحمت بنا دی ہے کہ بس رحمت ہی رحمت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر موجود تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سراپا رحمت تھے، سراپا شفقت تھے کہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ذات کی فکر نہیں ہوتی تھی بلکہ اپنی امتیوں کی فکر رہتی تھی. ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ لی مع اللہ وقت، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے، لا یسعون فیہ ملک مقرب ولا مرسل، کہ اس وقت جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہوں تو کسی فرشتے کا کوئی ساتھ نہیں ہوتا، کوئی رسول مقرب اس وقت نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میری حاضری ہوتی ہے. تو اس وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات، اس کے جلووں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گم رہتے تھے. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا وقت ہوتا تھا آپ کا. لیکن جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ایسی حاضری، خاص حاضری کوئی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی امت کو نہیں بھولے. کوئی موقع ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ایک تو عام روٹین ہے نا
کہ ایسے اوقات آ رہے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو کوئی دوسرا نہیں، لیکن ایک خاص معراج کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا، دولہا بنا کر ایک خاص اہتمام ہوا، لیکن وہاں جا کر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خیال تھا تو اپنی امت کا ہی خیال تھا۔ حدیث پاک کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ انی اجعل حساب امتی کا الیکا، میں آپ کی امت کا جو حساب ہے وہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ کی امت کا حساب آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے تھے نا، کبھی کیفیت ہوتی تھی تو بار بار دعا کرتے تھے کہ ربی حبلی امتی، اے رب میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا سوال کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کی امت کا حساب آپ کے حوالے کر دوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، لا یا ربی، میرے حوالے نہ کر۔ اب کیوں نہ کر؟ اس لیے کہ فرمایا انت ارحم بہم منی، اے میرے رب تو ان لوگوں پر مجھ سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، یعنی میرے حوالے کیوں نہ کر؟ اس لیے کہ میں رحم کروں گا اس کی بھی کوئی انتہا نہیں، لیکن مجھ سے زیادہ تو ان کے اوپر رحم فرمانے والا ہے، اس لیے میری امت کا معاملہ تو اپنے ہی ہاتھوں میں رکھ۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کی بھی نوازشیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ عرض کی کہ لا مجھے نہیں حوالے کر بلکہ اپنے ہی پاس رکھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذن لا نخزیک فیہم ابدا، اگر معاملہ یہ ہے تو ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں کبھی رسوا نہیں کریں گے، یعنی کبھی آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو غم زدہ نہیں کریں گے، آپ کی امت جو ہے وہ ساری کی ساری جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ کیسی بات ہے نبی، یعنی غور کریں نا بندہ اس پر کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے سوچتے ہیں نا کہ اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کریں، کسی ایسے ہاتھ کے اندر دیں کہ جو اس کی اچھی طریقے سے پرورش کر سکے، اس کی اچھی طریقے سے تربیت کر سکے۔ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، ہم ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں دیتے، کوشش کیا ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے ہاتھ کے اندر یہ جائے۔ بلا تمثیل اگر ہم اس پہ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کیسی اولاد سے بڑھ کے محبت کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا معاملہ رہنا یہ زیادہ اچھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے اور ارحم الراحمین ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ میری امت کے اوپر رحم فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک اور ہے، ماں کو دیکھا ہے آپ نے نا، ماں جو ہوتی ہے کسی جگہ جائے گی دعوت میں یا کسی بھی مقام پہ گئی ہے تو اس کی سب سے بڑی فکر اپنی اولاد ہوتی ہے کہ بچہ اگر شرارتی ہے یا بچہ ویسے ہی ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہے تو اس کو ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یار بچہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، بچہ غائب نہ ہو جائے، وہ بیٹھے گی کم، بچے کی طرف توجہ زیادہ رکھے گی، کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھنا۔ قیامت کا دن ہوگا، اس دن کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو جنت کے اندر ان کی منزلیں نظر آ رہی ہوں گی، مومنوں کو جنت میں ان کی منزلیں نظر آ رہی ہوں گی، لیکن اس دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ منزلیں نظر آنے کے باوجود ان کے دل کانپ رہے ہوں گے، ایسی ہولناکی ہوگی۔ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گریہ و زاری کر رہے ہوں گے، ہر ایک نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی وہ بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوگے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لباس خلت ہوگا، دوستی کا لباس ہوگا، وہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے گا کہ فرشتوں کے ذریعے ان کو پہنایا جائے گا، لیکن ان کو نفسی 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 فرمائیں گے کہ میری جان میری جان، کسی اور کا اس وقت غم نہیں ہوگا، پرواہ نہیں ہوگی۔ اب یہ اللہ کی حکمت ہے کہ یہ کیوں ہوگا اس طریقے سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت دکھانے کے لیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اور اس وقت آپ کی حالت جو ہوگی، آپ کی کیفیت جو ہوگی، اس کے بارے میں کئی حدیثیں آئی ہیں، لیکن ایک حدیث پاک جو کئی کتابوں کے اندر ہے، معجم اوسط کے اندر بھی ہے، امام طبرانی نے نقل کی، بہت پیاری حدیث پاک ہے، بندہ غور کرتا ہے نا اس کے اوپر تو بس وہ حیران رہ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت کیسی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تُدْعُ لِلْأَنْبِيَاءِ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے اس وقت سونے کے منبر رکھے جائیں گے، سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے، لیکن
سب انبیاء کرام علیہ السلام اس ممبر پر بیٹھ جائیں گے، میں اس ممبر پر نہیں بیٹھوں گا اور اپنے رب کے آگے کھڑا رہوں گا۔ کس وجہ سے؟ اب اس وقت ہر ایک کیا خوف کر رہا ہوگا کہ اس کو کہیں جہنم میں نہ بھیج دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں کیسے ہیں، کیسی محبت ہے۔ فرماتے ہیں مخافۃ ان یبعث بی الی الجنہ، مجھے اس بات کا خوف ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت میرے پیچھے کھڑی رہ جائے۔ یعنی ساری خلقت یہ بات دیکھ رہی ہے، اس بات کے خوف میں پڑی ہوئی ہے کہ کہیں اس کو جہنم میں نہ بھیج دیا جائے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیں اور میری امت پیچھے کھڑی کی کھڑی رہ جائے۔ پھر فرماتے ہیں میں منتصباً بین یدی ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑا رہوں گا مستقل اور بخشش کرواتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے جہنم میں داخل ہونے والوں کی چٹھیاں دے دی جائیں گی کہ یہ دیکھ لیں کہ سارے کے سارے آپ کے امتی جو ہیں وہ جنت کے اندر داخل کر دیے گئے ہیں۔ جو جہنم میں داخل ہو بھی گئے تھے ان کی بھی چٹھی مل گئی کہ ان کو جنت کے اندر داخل فرما دیں۔ اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ آپ باقاعدہ جہنم کا دروازہ کھول کے اندر جائیں گے اور لے کر آئیں گے، یہاں تک کہ جو داروغائے جہنم ہیں حضرت مالک علیہ السلام یہ عرض کریں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کے غضب کے لیے اپنی امت میں سے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے، سب کو داخل جنت کر دیا ہے۔ ہم اس بات پہ غور کریں کہ حضور علیہ السلام ممبر پر کیوں نہیں بیٹھے ہیں۔ یعنی یہ تصور بندہ جمال ہے کہ اس سونے کا ممبر ہے، خوبصورت ممبر لگایا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں جو ممبر لگایا گیا ہوگا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے اعلیٰ و ارفع ہوگا۔ تو اب بندہ خواہش یہ کرتا ہے کہ وہ بیٹھ جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں کہ امت کی وجہ سے اس کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، یعنی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الجامع لاحکام القرآن جو آپ کی تفسیر ہے اس کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ نے کسی سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک جو ہے قرآن پاک کی سب سے امید افزا آیت کون سی ہے، کہ جس کے اندر سب سے زیادہ امید ہو؟ تو کہنے والے نے یہ کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سب سے امید افزا جو آیت ہے قرآن پاک کی وہ یہ ہے کہ آپ فرمائیے کہ اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی امید بندوں کو دلائی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا نے فرمایا یہ تمہارے نزدیک ہے، جبکہ ہمارے نزدیک قرآن پاک کی جو سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے، جس میں سب سے زیادہ امید موجود ہے، وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یعنی اے محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اس میں امید کیسے ہے؟ تو اس کے نزول کے وقت جو بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اذن اگر یہ معاملہ ہے وَأَنَا لَا أَرْضِي وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم کے اندر ہوگا، جب تک سارے کے سارے جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے میں راضی نہیں ہوں گا۔ یعنی یہاں پہ راضی ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ آپ اللہ سے راضی نہ ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنے رب عز و جل سے راضی ہیں، ان کا رب ان سے راضی ہے، اپنے رب سے راضی ہیں۔ یہ امت پر جو شفقت ہے، محبت ہے، اس کے ناز دکھانا ہے کہ اللہ کی رحمت پر ناز ہے اور اپنی امت سے کیسی محبت ہے، یہ چیز دکھانا ہے کہ اگر یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ، تو میں اس وقت تک سیر نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے سارے کے سارے امتیوں کو جنت کے اندر داخل نہ کر دیا جائے، سب امتی جنت میں داخل ہو جائیں تو پھر اس صورت میں راضی ہو جاؤں گا۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے مطابق، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ راضی ہی راضی ہیں۔
تو یہ کچھ باتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر کیا ہیں؟ رؤوف الرحیم ہے۔ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، رؤوف الرحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، شفقت اور رحمت والے، کہ اپنے غلاموں پر، مومنوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمال درجے کے مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ خود امتی بھی اپنے اوپر اتنے مہربان نہیں ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہیں وہ تمہاری جانوں کے تم سے زیادہ مالک ہیں۔ کیوں مالک ہیں؟ اس لیے کہ تمہاری جانوں کو جیسا وہ سمجھتے ہیں وہ تم بھی نہیں سمجھتے، جیسا تمہاری جانوں سے وہ محبت کرتے ہیں تم بھی اپنی جانوں سے ایسی محبت یہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے، اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے تھے اس کے تقاضے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس آیت کے تحت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ کما حقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے مخلوق عاجز ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اس نے انبیاء کرام علیہم السلام کو لوگوں اور اپنے درمیان یہ واسطہ بنایا، وسیلہ بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ مخلوق اس کے کرنے سے کیا ہے؟ عاجز ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہستیاں ایسی بھیجیں کہ جن کے اندر شفقت اور رحمت رکھی، جن میں شفقت اور رحمت رکھی، اور ان کو انسان بنا کر، بشر بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تاکہ لوگ ان کی اطاعت کر سکیں، لوگ ان کی اطاعت کر سکیں، اور ان کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام اور رسول کرام کو بھیجا جو ہے، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے یہ عاجز تھی، مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتی تھی، وہ معلوم ہی نہیں کر سکتی تھی کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھیجا اور ان کو وہ ذات بنایا کہ اگر ان کی اطاعت کرتے ہو، ان کی فرما برداری کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ وقال جعفر بن محمد علم اللہ تعالیٰ عجز خلقہ عن طاعتہ فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفو من خدمته فأقام بينه وبينهم مخلوقا من جنسهم في الصورة ألبسه من نعته رأفة والرحمة وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا وجعل طاعته طاعته وموافقته موافقته فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله۔ یہ بات میں نے ساری آپ کے سامنے بیان کر دی، مفہوم آپ کے سامنے بیان کر دیا اس کا۔ مخلوق کے بس کے اندر یہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہستیاں ایسی بھیجیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان کیا ہوں؟ سفیر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان وہ قاصد ہوں کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ قرار پائے گا۔ یہ پہلی آیت ہو گئی۔ اب اگلی آیت کا یہاں پہ ذکر شروع کرتے ہیں۔ وہ مشہور آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107، کہ ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ جو آیت ہے، آیا یہ پچھلی آیت کا تتمہ کے طور پہ یہاں ذکر کی ہے، اسی کا جز کے طور پہ ذکر کی ہے، یا علیحدہ ذکر کی ہے؟ اس میں دونوں طرح کے شارحین کے قول ہیں۔ بعض شارحین کے مطابق یہ پچھلا ہی جو سلسلہ چل رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا، اسی کے تحت یہ آیت ذکر کی ہے۔ امام جعفر صادق نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا ذکر کیا کہ آپ مخلوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان واسطہ بنے، تو اسی کے ضمن کے اندر کیا ہے؟ یہ آیت ذکر کی ہے۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ مستقل ایک نیا ٹاپک جو ہے، ایک نئی آیت جو ہے یہ شروع کر دی ہے، علیحدہ سے ایک آیت
یہ ذکر کی ہے۔ تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ اس میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آپ کی کتاب ہے اس کا جو خلاصہ نکلتا ہے، دو طرح سے بحث ہے اس میں۔ ایک اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا کیا چیز رحمت ہے، کیا کیا چیز رحمت ہے، کیا کیا بات رحمت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا احاطہ کیا ہے، کہاں کہاں تک آپ کی رحمت ہے۔ تو پہلی بات آپ نے ابو بکر محمد بن طاہر کے حوالے سے جو ذکر کی ہے وہ یہ ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے جمی اخلاق، آپ کے جمی اخلاق اور آپ کی تمام عادتیں، آپ کی پوری سیرت جو ہے وہ سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ پہلے بات کریں آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی، آپ علیہ السلام کے جو شمائل ہیں، آپ علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں، جو عادات ہیں، تو وہ کس طریقے سے رحمت ہیں۔ وہ اس طریقے سے رحمت ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے، جو زندگی ہے، وہ ایسی ہے کہ جس پر عمل کرنا مخلوق میں سے کسی کو مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ معتدل زندگی ہے، اعتدال والی زندگی ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی پر جو عمل کرنا چاہے آپ کی سیرت طیبہ کے مطابق اس پر عمل کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی ان کی اتباع کر کے، ان کی پیروی کر کے تم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہو۔ آپ علیہ السلام کی جو زندگی تھی اس میں اعتدال تھا، اس میں ایسا اعتدال تھا کہ نہ تو سستی کاہلی تھی اس کے اندر، نہ ہی ایسی زیادتی تھی کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اکتاہٹ پیدا ہو جائے، نہ اکتاہٹ پیدا کرنے والی زیادتی تھی، نہ اس کے اندر سستی کاہلی موجود تھی، کہ آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، آرام فرماتے، عبادت کرتے، آرام فرماتے۔ آپ کام کاج بھی کرتے، اپنے گھر والوں کے پاس بھی جاتے، اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ یعنی ہر طرح کا معاملہ آپ نے لوگوں کو کر کے دکھایا کہ اس طریقے سے بآسانی زندگی یہ گزاری جا سکتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی جو زندگی کا انداز ہے، اگر صبح سے رات تک کے معاملات کو دیکھا جائے، جو انشاءاللہ یہ آگے ذکر کریں گے، تو وہ سارے کے سارے معاملات ایسے ہیں کہ لوگوں پر دشوار نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ ارادہ کیا کہ ہمیشہ روزے سے رہیں گے، ہمیشہ روزے سے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرما دیا، کہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا، دونوں طرح میں کرتا ہوں۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے ارادہ کیا کہ کبھی گوشت کھائیں گے نہیں، کوئی ذائقے دار چیز کھائیں گے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کھاتا پیتا ہوں۔ اور بعض نے ارادہ کیا کہ کبھی شادی کریں گے ہی نہیں، ہمیشہ جو ہے وہ کنواری زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، یعنی ایسی زندگی میں نے گزاری ہے کہ دوسرا اگر اس پر عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو چونکہ آپ کی زندگی کیا تھی، لوگوں کے لیے آئیڈیل تھی، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا تھا لوگوں نے، تو اس لیے آپ نے، حالانکہ آپ اس بات پر قادر تھے کہ آپ کبھی کچھ کھائیں پیئے نہ، آپ کبھی کچھ نہ کھائیں پیئے، جیسے کہ صوم وصال کے حوالے سے کہ آپ نے مستقل کئی دنوں کے روزے رکھے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لست کحیتکم، میں تمہاری طرح تھوڑی ہوں، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، اور یہ کھلانا پلانا جو ہے یہ ہمارا کھانا پینا نہیں تھا، ورنہ وہ صوم کا رہا، یہ کھلانا پلانا رب کی معرفت والی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، اس سے گفتگو کرنا، یہ کھلانا پلانا ہے، وہ الگ ہی چیز تھی۔ تو حضور علیہ السلام اس بات پر قادر تھے کہ آپ علیہ السلام چاہتے تو نہ کھاتے نہ پیتے، آپ ہمیشہ جو ہے وہ اسی طرح جی سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا کہ روزہ بھی رکھا اور افطار بھی کیا، تاکہ اگر کوئی امتی آپ کے اس طریقہ کار پر عمل کرنا چاہے تو اس پر کیا کر سکے، عمل کر سکے۔ آپ اگر اپنی سیرت یہ بنا دیتے کہ ہمیشہ روزہ رکھتے، ہمیشہ روزہ رکھتے، تو کون عمل کر سکتا؟ مخصوص افراد کے علاوہ ہر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔
یہ الگ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی صحت کو دیکھتے ہوئے، بعض صحابہ کی صحت کو دیکھتے ہوئے، ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اجازت دی کہ تم ہمیشہ روزہ رکھا کرو، ہمیشہ روزہ رکھو، کیونکہ ان کی حالت دیکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے تھے کہ یہ ہمیشہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جس کو دیکھا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور یہ بعد میں اس کے لیے مشکل ہو جائے گی، جیسے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ نے منع فرمایا ان کو، اور پھر وہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ کاش میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رخصت کو قبول کر لیتا، میں نے رخصت کو قبول نہیں کیا اور میں نے اپنے نفس کے اوپر سختی کر دی، اتنے زیادہ میں نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طریقہ کار ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کر لینا، یا کبھی روزہ رکھنا کبھی افطار کرنا، جیسا کہ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھتے چلے جاتے یہاں تک کہ ہم یہ گمان کرتے کہ آپ اب روزہ چھوڑیں گے نہیں، اور بعض اوقات آپ مسلسل روزے چھوڑتے یہاں تک کہ ہم یہ گمان کرتے کہ آپ روزے رکھیں گے ہی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ آسانیاں پیدا کی، اختیار دیا امت کو اس حوالے سے کہ جس کی جیسی قدرت ہے، جیسی طاقت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس انداز میں عبادت کرے گا تو میرے طریقہ کار پر وہ چلنے والا ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو انداز ہیں، وہ کیا ہے؟ مخلوق پر رحمت ہے، وہ مشقت کا سبب نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کیا ہم کیسے کر سکیں گے، نہیں، ایسا کوئی کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر لازم ہی نہیں کیا، امت پر ایسا کوئی لازم ہی نہیں کیا کہ جو امت نہ کر سکے، اور جو کام آپ نے ایسے کیے کہ جو امت کے لیے مشکل تھے، تو اس بات کو علماء نے بیان کر دیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے، آپ کی خصوصیات میں سے، جیسے تہجد کا پڑھنا، تہجد کا لازم ہونا، واجب ہونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تھا، ہمارے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے لیے مشکل ہے یہ، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہو گیا۔ اسی طرح سے اور بہت سارے مسائل ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، لیکن جو چیزیں آسان تھی وہ ساروں کے اوپر ہیں، جو مشکل کام تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر لازم کیے نہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں یہ غور کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ طبیعت معتدل طبیعت کے حوالے سے ہے۔ اب کوئی ہو مصدر النوم، بالکل وہ سونے کہیلی کا جو ہے منبع ہو، اب وہ کہے کہ میرے لیے تو یہ مشکل ہے کہ میں 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتا، میں تو اٹھ کے مسجد بھی نہیں جا سکتا، تو یہ نہیں چلے گا۔ یہ کیا ہے؟ معتدل طبیعت کے حوالے سے ہے۔ تو جو اعتدال کی حالت ہوگی اس کا جب لحاظ کیا جائے گا تو ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کیا نظر آئے گی؟ بالکل معتدل نظر آئے گی، اور ہمارے پر وہ شفقت اور رحمت نظر آئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ زین اللہ تعالی محمدً بزینۃ الرحمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت کی زینت کے ساتھ مزین کیا۔ فَكَانَ كَوْنُهُ رَحْمَةً وَجَمِيعُ شَمَائِلِهِ وَصِفَاتِهِ رَحْمَةً عَلَى الْخَلْقِ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی کیا تھی؟ رحمت تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سارے شمائل یعنی آپ کی عادتیں، آپ کی صفتیں، یہ مخلوق کے اوپر رحمت تھی۔ یہ اس لیے فرمایا جمیع شمائلہ و صفاتہ رحمتً علی الخلق، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا کسی کے لیے کوئی مشکل یہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کس طرح سے رحمت ہے، کس کے لیے رحمت ہے، اس کا دائرہ کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل